سورۃ التکویر مکی صورتوں میں سے ہے جو قیامت کے مناظر اور کائناتی تبدیلیوں کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں ایک کے بعد ایک آیات میں وَإِذَا یعنی اور جب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے قیامت کے مناظر کی ایک لڑی بنتی چلی جاتی ہے۔ زیر بحث آیات نمبر 11 سے 15 اسی سلسلے کی آخری کڑیاں ہیں، جن کے بعد قرآن ایک نئے موضوع یعنی قسموں کے ذریعے وحی اور رسالت کے اسبات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب دوزخ کو خوب بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ And when the sky is stripped away, and when the blazing fire is set ablaze, and when paradise is brought near۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب آسمان کو اس طرح ہٹایا جائے گا جیسے کسی چیز کی کھال اتاری جاتی ہے۔ عربی لفظ کشتت کا لفظی معنی ہے کہ آسمان جو ہمیشہ سے ہمارے سروں پر ایک مضبوط چھت کی طرح قائم ہے، قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کا وجود بدل جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا نظام جسے انسان دائمی اور غیر متزلزل سمجھتا ہے، اللہ کے ایک حکم سے درہم بھرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے بھڑکائے جانے کا ذکر ہے۔ سعیرت کا مطلب ہے آگ کو خوب تیز اور شعلہ زن کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم کو نافرمانوں اور مجرموں کی سزا کے لیے اس درجے تک بھڑکایا جائے گا کہ اس کی شدت کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ آیت انسان کو خوف دلاتی ہے اور اسے اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے برعکس نیک اور متقی بندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا۔ ازلفت کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت ان کی نظروں کے سامنے قابل رسائی حالت میں لائی جائے گی تاکہ ان کے صبر اور ایمان کا صلہ انہیں فوری طور پر نظر آئے۔ اس طرح ایک ہی سانس میں جہنم کی سختی اور جنت کی نعمت دونوں کا تقابلی ذکر انسان کے دل میں خوف اور امید دونوں پیدا کرتا ہے۔ علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ Then every soul will know what it has brought of deeds. So I swear by the retreating stars۔ علمت نفس ما احضرت اس پورے سلسلے کا نتیجہ ہے۔ جب یہ تمام کائناتی واقعات رونما ہوں گے تو ہر انسان کو یقینی اور مکمل علم ہو جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے، نیکیاں یا گناہ۔ دنیا میں انسان اکثر اپنے اعمال کے انجام سے غافل رہتا ہے یا خود کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اس دن کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ ہر عمل چھوٹا یا بڑا اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ آیت دراصل پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ انسان کو اپنے مستقبل کے اس لمحے کے لیے آج ہی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 14 پر قیامت کے مناظر کا بیان مکمل ہوتا ہے اور آیت نمبر 15 سے ایک نیا اسلوب شروع ہوتا ہے۔ فلا اقسم بالخنس یعنی پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ خنس سے مراد وہ سیارے ہیں جو دن میں نظر نہیں آتے مگر رات کو نمودار ہو کر اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی کائناتی نشانیوں کی قسم کھا کر انسان کی توجہ اس نظم و ضبط کی طرف مبذول کرائی ہے جو کائنات میں کار فرما ہے، تاکہ آگے چل کر قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہر وحی کو ثابت کیا جا سکے۔ ان آیات میں رب العالمین نے قیامت کے ہولناک اور خوشگوار دونوں پہلوؤں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ آسمان کا ہٹنا، جہنم کا بھڑکنا، جنت کا قریب آنا، تاکہ انسان کے دل میں خوف اور امید دونوں پیدا ہو، اور پھر اس بات پر زور دیا کہ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا مکمل علم ہو جائے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر پوری سورہ کی بنیاد ہے۔ انسان کو اپنے عمل کے بارے میں غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ والسلام۔